دین کی اساس و بنیاد جو وہ لیڈرشپ پہ ہے۔ خوب لیڈرشپ ہمارے یہاں امامت کا اتنا بڑا موضوع کس لیے ہے کہ لیڈرشپ ہمارے یہاں اساس و بنیاد رکھتی ہے، جس کو ہم امامت کا نام دیتے ہیں۔ امامت ہمارے لیے ایک بنیادی موضوع جس کے لیے ہم سب سے مختلف ہوئے ہیں۔ اب امام کی غیبت میں لیڈرشپ منتقل ہوتی ہے مراجع تقلید کے اوپر، مراجع تقلید کی طرف آتی ہے لیڈرشپ۔ خوب یہ لیڈرشپ شیعت کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ خوب دشمن نے کیا کیا، اس لیڈرشپ اور عزاداری میں کلیش ایجاد کیا، اور یوتھ کے سامنے اس طرح اس کو پیش کیا کہ آج جو ہے وہ عزاداری کے تحفظ کے لیے ہمارا جوان جو ہے وہ لیڈرشپ کا منکر ہو جا رہا ہے، لیڈرشپ کو انکار کر رہا ہے۔ وہ جو ایک برج ہے خدا اور یعنی امام وقت تک پہنچنے کا برج ہے، ایک مضبوط برج ہے جسے مرجعیت کہتے ہیں، اس برج کو وہ توڑنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کبھی بھی ہماری بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ہماری بنیادوں سے ٹکرائے نہیں۔ لیڈرشپ، امامت، مرجعیت ہماری اساس و بنیاد ہے۔ خوب دشمن نے اسی کو توڑنے کے لیے، اسی برج کو گرانے کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری کوششیں رکھی۔ اسلحہ کس کو بنایا؟ امام حسین علیہ السلام کو اسلحہ بنایا۔ یا فرض کیجئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق بعض عقائد و نظریات کو اس نے ہمارے درمیان جو ہے وہ انتشار یا جو ہے وہ مثلا ہمیں اپنے اہداف و مقاصد سے پیچھے رکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یا امام علی علیہ السلام جو انسانی معاشرے کی ترقی کی بنیاد اور دلیل ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے متعلق کچھ عقائد ایسے نظریات پیش کیے کہ جو ہمارے بنیادی اسلامی جو بیسکس ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے، ان سے وہ نظریات ٹکرائے، اور جس سے ہمارے یوتھس میں، ہمارے جوانوں میں انتشار پیدا ہوا۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ جناب ابن عباس سے بھی یہ روایت نقل ہے کہ علی کے کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ خوب صحیح علی کو پہچاننے کے لیے پہلے خدا کو پہچاننا ہوگا، پھر رسول کو پہچاننا ہوگا۔ ہم ان کو پہچان نہ لیں، ہم نہیں پہچان پائیں گے۔ تو ہمیں مولا علی کو صحیح پہچاننے کے لیے، رسول خدا کو صحیح پہچاننے کے لیے، امام حسین کو صحیح پہچاننے کے لیے، اور تمام 12 اماموں کو صحیح پہچاننے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں خدا کو صحیح پہچاننا ہوگا، اس کی صفات کو صحیح پہچاننا ہوگا۔ اس کے بعد ہم صحیح امام، تو خدا شناسی ہماری پراپر ہو۔ اس کے بعد رسول کی شناخت، الحمدللہ کیا نام ہے، ہمارے یہاں رسول کی معرفت ہے پراپر۔ کہیں تھوڑا امامت کے باب میں تھوڑی سی ہماری صحیح معرفت نہ ہونے کے سبب ہم رسالت امامت، حتیٰ توحید میں بھی ہم گڑبڑی کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے یوتھس کے لیے ضروری ہے کہ سلسلہ جو ہے معرفت کا، وہ سفر جو ہے وہ خدا سے شروع کریں۔ خدا کو صحیح پہچان لیں، پھر رسول کو صحیح پہچانیں، پھر امامت کو صحیح پہچان لیں۔ یہ اگر صحیح، پھر اس کے بعد امامت کے باب میں شبہ، یہ ہم اگر صحیح معرفت ہو جائے کہ امام کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، امام کے اختیارات کیا ہیں، تو کبھی بھی ہم توحید سے نہیں ٹکرائیں گے، یا ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ پھر دین کو پامال نہیں کرے گا۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ جو ہے وہ ہمارا جوان کہ جو امام حسین کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ امام حسین کے قیام کے ہدف کو اپنے زیر پا رکھ کے آگے بڑھتا ہے، اور وہ کہتا بھی، اور یقیناً کوئی بھی اگر آ کے کہتا ہے یہ جوان بے دین ہے تو میں نہیں مانتا اس کو۔ یہ جوان بے دین نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کو صحیح پراپر تھاٹس دے دیا جاتے، اس کی فکر کو صحیح ڈائریکشن اس کو بتا دیا جاتا کہ تم جس امام حسین کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو، اسی امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے دے دیا جسے تم چھوڑ رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے یوتھس کو ان اعتراضات و بنیادی شبہات کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، اور اس طرح اپنی فکر کو مضبوط بنا لیں اعتقادی اعتبار سے، تاکہ ہمارے دین کی دوسری بیسکس جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نہ شہزادی کا مقام ہماری نظر میں کم ہو، نہ امام علی علیہ السلام کی عظمت ہماری نظر میں کم ہو، نہ رسول خدا کی عظمت کم ہو، نہ ہی امام حسین، نہ ہی اہل بیت کی منزلت ہماری نظر میں کم ہو، اور نہ ہی ہماری توحید ہمارے پیروں کے نیچے آ جائے۔ علمہ البیان